الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اپنی زبان سے بندہ کوئی بات کہتا ہے، ایک بات ایسی ہوتی ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور ایک بات ایسی ہوتی ہے جس سے اللہ مالک ناراض ہو جاتا ہے، اور یہ ناراضگی جہنم میں جانے کا باعث بن جاتی ہے۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوى بها في جہنم، کہ ایک شخص، ایک اللہ کا بندہ اللہ کی رضا کا کوئی کلمہ بولتا ہے اور اس پر کوئی توجہ بھی نہیں دیتا، لاپرواہی کے ساتھ کہہ جاتا ہے، لیکن اللہ اس کے ذریعے اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور ایک شخص اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، لاپرواہی کے ساتھ، اس کو کوئی توجہ نہیں دیتا، لیکن اس کی بنا پر جہنم کے گڈھے میں گر جاتا ہے۔ آپ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث دیکھیں جس میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو جنت میں داخلے کا باعث بن جائے اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارکان اسلام کا ذکر کیا اور بہت سارے نیکیوں کے اعمال بتلائے۔ پھر اللہ کے نبی نے آخر میں کہا، کیا میں تمہیں ان سب کے خلاصہ نہ بتا دوں؟ تو انہوں نے کہا، ضرور ہے اللہ کے نبی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا، کف علیک ھذا، اپنی اس زبان کو روک کے رکھو۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی، اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی، ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، معاذ، تمہاری ماں تمہیں گم کرے، اور کیا لوگوں کے جہنم میں اپنے نرخروں کے بل گرنے کا سبب اس کے سوا کچھ اور ہوگا کہ انہوں نے جو کچھ اپنی زبان سے بڑبڑ کیے ہیں، ان کے زبان کے بڑبڑ کے نتیجے ہی میں بہت سارے لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم میں گریں گے۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے، صحیح حدیث ہے، 2616 نمبر پر ہے۔ واللہ اعلم والحمد للہ رب العالمین۔